اس وقت وفاقی وزیر فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے ناظرین کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ ہے جس میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ موجودہ حکومت کا شروع کردہ نہیں ہے۔ ہم سے پچھلی دور میں نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے اوپر کیسز بنائے، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز بنائے، اور دونوں نے یہ کیسز ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیے۔ کیسز بنائے، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز بنائے، اور دونوں نے یہ کیسز ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیے۔ ہم نے جب پیپلز پارٹی کے چیئرمین اس وقت کے وفاقی وزیر آصف زرداری کو نواز شریف نے گرفتار کیا تھا، تو اس کے بعد ان سے ڈیلیں کی گئیں۔ مشرف صاحب نے جب ان کو گرفتار کیا، نواز شریف وغیرہ کو، احتساب نہیں ہوا، ڈیل ہوئی، اور ڈیل لے کے باہر آ گئے۔ پہلی بار پاکستان میں ایک مضبوط احتساب کی بنیاد رکھی ہے، اور اس لیے رکھنی ضروری تھی کہ پی ٹی آئی کا جو منشور تھا، پاکستان تحریک انصاف کی جو وعدہ تھا پاکستان کے لوگوں سے، وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان میں ایک طاقتور احتساب کی بنیاد رکھیں گے، اور اگر ہم یہ بنیاد نہیں رکھتے تو ہم اپنے ووٹر سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ آج عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ وعدہ پورا کیا ہے، اور ایسے وعدہ پورا کیا ہے کہ شائبہ تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ میرٹ کے اوپر لوگ گرفتار ہوئے ہیں، میرٹ کے اوپر لوگ جو، اور کسی کے اوپر پہلے کیا ہوتی تھی تفتیش، کسی کو پکڑ لیا، اس کو مار لیا، جیسے زرداری صاحب کے خلاف تفتیش کی تھی پی ایم ایل این والوں نے کہ گواہ کریٹ کرنے تھے جھوٹے، تو چلو ان کو تشدد کر لیا، انہوں نے بیان دے دیا۔ زرداری صاحب اور حمزہ شہباز شریف یا نواز شریف کے کیسز میں اب کی بار تو کوئی گواہ یا اورل ایویڈنس تو انوالو بھی نہیں ہے، کاغذوں کے کیس ہیں۔ کاغذ کے کیا کیس ہیں؟ آپ نے ٹی ٹی لگائی، پہلے آپ نے پاکستان سے پیسے باہر بھیجے، ثبوت موجود ہے۔ آپ نے پاکستان سے وہ پیسے پاکستان سے واپس منگائے، وہ ثبوت موجود ہیں۔ آپ نے ریڑی والوں کے نام، فالودے والوں کے نام، پاپڑ بیچنے والوں کے نام، ٹیکسی ڈرائیورز کے نام جعلی اکاؤنٹس کھولے، اربوں روپیہ ان میں جمع کروایا۔ اربوں روپیہ ان میں جمع کروانے کے بعد آپ نے وہ پیسے پاکستان سے باہر بھیجے، ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹس میں واپس آئے، ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ کسی کا کوئی اورل ایویڈنس تو موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے، یا اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، یا پاکستان کر رہے ہیں رائٹ ہے، اور اس کے لیے ہم درخواست دیں گے بھی، اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ بطور اپوزیشن لیڈر اجلاس میں شرکت کریں، وچ از کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل۔ کل سے انہیں جسمانی ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت لے جایا جائے گا، تو کل کی آپ کو کیا کیا ہے؟ ابھی اس پہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے، ہم بیٹھ کر اس پہ مشاورت کریں گے، اور انشاءاللہ لیگل اس کو پورا کرنے سے۔ اچھا طارق صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو آج باہر ہنگامہ بھی ہوا، عمران میں حمزہ کی نا گرفتاری بھی ہوں۔ حمزہ شہباز کے وکلاء اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپیل کا حق رکھتے ہیں اور اس پر اپیل بھی دائر کی جائے گی۔ آج حمزہ شہباز کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ ہمیں جب بھی بلایا جاتا ہے ہم پیش ہوتے ہیں، ہمارے حمزہ شہباز سے متعلق جو کیسز ہیں وہ غلط ہیں اور سیاسی بنیادوں پر ہیں، جبکہ نیب پروسیکیوٹر نے یہ دلائل دیے تھے کہ 7 بار حمزہ شہباز کو آج طلب کیا گیا تھا، لیکن 7 بار طلب کرنے کے باوجود وہ نہیں پیش ہوئے، اور اس لیے ان کی ضمانت کو منسوخ کیا جائے۔ جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی کی سربراہی میں آج یہ سماعت ہو رہی تھی، اور اس سماعت کے بعد اس 2 رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا، اور اس کے بعد حمزہ شہباز کو کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا تھا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں۔ یہ گھر جس کو آپ لوٹ کے چلے گئے، وہ لٹیرے ہی شور مچا رہے ہیں۔ سب سے وہ ہے نا کہ اتو کھائی جا وچوں رولا پائی، اتو رولا پائی جا وچوں کھائی جا، اتو رولا پائی جا، وہ حساب چلا جا رہا ہے۔ جو اس وقت پاکستان کی معیشت کی حالت ہے، وہ اس لیے ہے
کہ زرداری فیملی نے اور شریف فیملی نے پاکستان کو اپنا گھر نہیں سمجھا. اس طرح تو دشمن بھی سلوک نہیں کرتے جو انہوں نے کیا. پاکستان کے لوگوں نے عزت دی دونوں فیملیز کو. پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیے, عزت دی ان لوگوں کو. ان لوگوں نے اس عزت کو واپس نہیں کیا. انہوں نے اس گھر کو لوٹ مار کی. اس گھر کو لوٹ مار کرنے کی وجہ سے پاکستان کے عوام آج غریب ہیں. آج پاکستان کے لوگوں کو غربت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان کی معیشت کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کی جو وجہ ہے وہ صرف ایک ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. پاکستان کے لوگوں کا پیسہ لوٹا گیا. اور وہ کن دو فیملیز نے سرغنہ کا کردار ادا کیا؟ وہ زرداری فیملی نے سرغنہ کا کردار ادا کیا, وہ شریف فیملی نے سرغنہ کا کردار ادا کیا. اگر یہ لوگ آج پاکستان کو اس طرح سے نہ چلاتے جس طرح سے انہوں نے چلایا ہے تو آج پاکستان کی معیشت بھی مستحکم ہوتی. ہمارے قیمتی سال ضائع کیے گئے اس سارے معاملے میں. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نے یہ فیصلے دیے ہیں. حمزہ شہباز کی گرفتاری, نواز شریف کی گرفتاری, آصف زرداری کی گرفتاری, یہ پاکستان کے روشن مستقبل کی علامت ہے. جب اتنے بڑے بڑے ڈاکو, اتنے بڑے بڑے سرغنہ پکڑے جائیں گے تو باقی کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ